میاں صاحب ایک تو آج بہت بڑا مظاہرہ ہوا یمن میں اور حوثیوں نے جو ہے وہ ایک بالکل سر نہ جھکانے کا عہد کر لیا ہے. ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ ان ریٹیلیشن جوابی کارروائی کے طور پر جہاں جہاں امریکن انٹرسٹ ہوں گے ان کے مطابق وہ اس کو ہٹ کرتے رہیں گے. اور پھر یہ جو افواہ اڑائی گئی تھی کہ ان کے آرمی چیف شہید ہو گئے ہیں تو وہ سامنے آ کے انہوں نے کہا کہ ایسا کچھ نہیں ہے, وہ محفوظ ہیں اور یہ جنگ جاری ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے, اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو ادھر اسرائیل اس پہ بعد میں آتے ہیں کہ وہ غزہ میں اس نے دوبارہ بربریت کا جو ایک اور سلسلہ شروع کر دیا ہے. اور دوسری بات میاں صاحب, ہم تیسری خبر اس پہ بھی بات کریں گے, یہ جو ڈبل سٹینڈرڈز ہیں دنیا کے, کہ جو فلپینز کا سابق پریزیڈنٹ ہے ڈیٹرٹو, اس نے تو گرفتاری دے دی, وہ مقدمہ جھیل رہا ہے وہاں پر. وہ جو پہلے تو وہ خود پیش نہیں ہوا مگر ان کی کسٹڈی میں تھا, تو اس کی وکالت اس کے جو وکیل تھے وہ پیش ہوئے, اب وہ خود بھی پیش ہونے کو تیار ہے. تو اس کو کوئی نہیں پکڑتا. پہلے آ جاتے ہیں ہم یمن کی بات کرتے ہیں. تو یمن کو آپ اس طرح دیکھیں, غزہ کو ہم نے دیکھ لیا, آپ نے اس کو بالکل ریز کر دیا مگر اس کی حریت کو آپ ختم نہیں کر سکے. اسی طریقے سے آپ جتنی مرضی بربریت کر لیں, آپ یمنیوں اور حوثیوں کے جو نہ حوصلے آپ پست کر سکے ہیں اور پوری دنیا کے امن کو آپ, اور انہوں نے رشین میزائل داغے, انہیں مل رہی ہے دنیا سے کمک مل رہی ہے. ایسا نہیں ہے کہ حزب اللہ ختم ہو گئی ہے یا ایران بالکل فارغ ہو گیا, تو ریزسٹنس تو جاری رہے گی اور عالمی امن کو ان سے خطرہ رہے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ سیلف ٹو جسے کہتے ہیں نا رائٹ ٹو جو ڈیفینڈ یور سیلف ہے, وہ تو انیلینیبل ہے, اور حوثی جو کر رہے ہیں وہ ٹھیک کر رہے ہیں. جی میاں صاحب, آپ کیسے دیکھتے ہیں اس کو؟ لیکن قائد صاحب, جو حوثیوں نے 2 حملے کیے تھے اس کے بعد امریکہ نے پے در پے حملے کیے, اور امریکہ نے یہ کہا کہ اب حملہ نہیں کرنا, اگر کوئی حملہ کرے گا تو اس کو تہران کا حملہ جو ہے وہ سمجھا جائے گا اور پھر ہم ایران کو جو ہے وہ اس کے نتائج بھگتنا پڑیں گے. لیکن دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ حوثیوں نے فوری طور پر تیسرا حملہ بھی کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم اور بھی حملے کریں گے. اور آپ یہ دیکھنے میں یہ آ رہا ہے سر, وہاں پر سمندر کے اندر جو ہے وہ امریکہ کا جو کنٹرول ہے, جو وہ کنٹرول لے کے آیا تھا اور وہاں پر پانیوں پر کنٹرول اس نے کر لیا تھا, اور وہ چاہتا تھا کہ وہاں پر غزہ پر بھی وہ اپنا کنٹرول ثابت کرے. اور اس حوالے سے ٹرمپ نے بھی بیانات دیے تھے, لیکن وہ کنٹرول ختم ہوتا جا رہا ہے. اور اب جو ہے وہ ایران جو ہے وہ جس کو دھمکیاں دے رہا تھا امریکہ, ایران بھی دھمکیوں میں نہیں آ رہا, وہ بھی جوابی اسی طرح کی دھمکیاں جو ہے وہ وہاں سے بھی آ رہی ہیں. اور اب لیکن قائد صاحب, اگر جو ہے وہ ایران پر حملہ ہو جاتا ہے یا ایران کی جانب سے حملہ ہو جاتا ہے تو پھر یہ جنگ جو ہے وہ مزید بڑھ جائے گی, اور یہ جنگ جو ہے وہ اس خطے میں پورے ریجن میں پھیل جائے گی. اور مجھے جو لگ رہا ہے وہ یہ لگ رہا ہے کہ اس میں پھر روس اور چین بھی جو ہیں وہ آ جائیں گے, کیونکہ روس اور چین نے, آپ نے دیکھا کہ چند دن پہلے ایران کے ساتھ مل کر جو ہے وہ مشقیں بھی کی ہیں, اور روس اور چین جو ہے وہ بالکل اس وہاں پر امریکی موجودگی جو ہے وہ اس کو اچھا نہیں سمجھتے. اور ان کا کہنا ہے, ان کا موقف یہ ہے کہ وہاں پر امریکہ جو ہے وہ جارحیت کے لیے آیا ہے, نہ کہ صرف وہ تجارت کے لیے آیا ہے, بلکہ وہ پانی جو ہے وہ تجارت کے لیے استعمال ہوتے ہیں. اور چین کی وہاں پر تجارت بہت زیادہ بڑھ گئی ہے, اس لیے ایک بہت بڑی جنگ مجھے تو نظر آ رہی ہے کہ کہیں وہ جنگ نہ چھڑ جائے, کیونکہ تہران پر جس طرح امریکہ جو ہے پے در پے ان کو دھمکیاں دے رہا ہے, اس طرح تہران کی جانب سے بھی جوابی دھمکیاں آ رہی ہیں. اور حوثی جو ہیں وہ نہیں رک رہے, وہ حملے پہ حملہ جو ہے وہ اب مزید کریں گے. انہوں نے کہا کہ ہم جدید ہتھیاروں سے حملہ کریں گے اور امریکہ کے جو بحری بیڑے ہیں ان کو وہاں پر جو ہے وہ سمندر بند کر دیں گے. اگر یہ صورتحال بنتی ہے تو پھر یہ جنگ جو ہے مشرق وسطیٰ سے باہر نکل سکتی ہے. صاحب دیکھیں نا, ایک بہت پرانی سینگ ہے کہ کسی بھی ملک کی خارجہ پالیسی اس کی داخلہ پالیسی کا تسلسل ہوتی ہے. اب ظاہر ہے اندر وہ مسئلہ تو حل نہیں کر سکتے. اب مسائل, اب جو ٹرمپ کو اگر ہم دیکھیں, یہ جب سے آیا ہے اب اس کی جو پاپولیرٹی ہے تیزی سے پلمٹ کر رہی ہے, گر رہی ہے, اور یہ اب تقریباً جو بائیڈن سے بھی زیادہ ان پاپولر ہوتا نظر آتا ہے. ادھر ایک اور بھی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے میاں صاحب, وہ بڑی اہم ہے. جب فیڈرل کورٹ نے کہا کہ تم نے وینزویلن جو ہیں ان کو واپس نہیں بھیجنا, اور اس نے کہا جی تم ہمیں روک ہی نہیں سکتے, ماشاءاللہ وہ بھی مجھے لگتا ہے عدالتوں کی اتنی عزت کرتے ہیں جتنی ہماری شرافیہ کرتی ہے, یا اسی سمت میں وہ جا رہی ہے. تو خیر وہ انہوں نے فیڈرل کورٹ نے اس کو بلا لیا ہے اور کہا کہ جی ایکسپلین کریں کہ ہمارے حکم کے باوجود, جو حکم امتناعی تھا اس کے باوجود آپ نے وینزویلا کے یہ جو شہری تھے ان کو کیوں کولمبیا بھیجا. تو وہاں بھی ایک جنگ جاری ہے. یہ سب مجھے لگتا ہے کہ آج کی جو اشرافیہ ہے, چاہے وہ کسی ملک کی ہو, وہ آئین شائن کے یہ تکلفات سے میرے خیال میں بلند تر ہو چکی ہے. اور جس طرح میں نے کہا کہ اب ایک کیکسٹوکریسی کا دور ہے, ڈیموکریسی کا دور نہیں ہے. یعنی کیکسٹوس جو ہے وہ یونانی میں بدترین یا ورسٹ کو کہتے ہیں,
جب کسی سماج میں ہم دیکھیں کہ بدترین لوگ برسر اقتدار آ گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کیکسٹوکریسی ہے جو یا کیکسٹوکریٹک رول ہی چل رہا ہے ہم جو دیکھ رہے ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ امریکہ کی ریاست کے اندر بھی ادارے آپس میں بھڑ گئے ہیں اور یہی تسلسل ہمیں اوپر سے لے کے نیچے تک نظر آتا ہے. اشرافیہ کہتی ہے کہ ہم کسی قانون کے پابند نہیں ہیں, ہم جو مرضی کریں گے, ہم منی لانڈرنگ کریں گے, ہم چوری کریں گے, ہم ڈکیتی کریں, ہم سیاہ کریں, ہم سفید کریں, عدالت ہمیں پوچھے گی تو ہم جلوس لے کے عدالت کی چوکھٹ تک آ جائیں گے. یہ مجھے لگتا ہے کلچر پوری دنیا میں پھیل رہا ہے میاں صاحب. لیکن قائد صاحب مجھے مشرق وسطیٰ میں کوئی بڑا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے کیونکہ جو حوثیوں کے حملے جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں, ادھر سے ایران کی دھمکی ہے, ادھر سے اسرائیل کا جو ہے وہ غزہ پر حملہ ہے, پھر امریکہ کی وہاں پر موجودگی ہے, جو شام میں جارحیت بڑھ رہی ہے, اور دوسری جانب محمد بن سلمان نے میاں شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان کو سعودی عرب بلا لیا ہے, اور وہ کل 19 سے 22 تاریخ مارچ تک جو ہے وہ دورہ کریں گے سعودی عرب کا, اور وہاں پر محمد بن سلمان جو کہ ولی عہد ہیں ان سے ان کی ملاقات ہوگی, ان کے ساتھ وفد بھی جا رہا ہے. تجارت پر تو بات ہوگی لیکن مشرق وسطیٰ پر بھی بات ہوگی, اور اس حوالے سے جو اسٹریٹجک معاملات ہیں اس پر بھی بات ہوگی. تو مجھے لگتا ہے کہ کوئی بڑی پلاننگ جو ہے وہ ہو رہی ہے اس خطے میں. اب وہ پلاننگ جو ہے وہ کیا رخ اختیار کرتی ہے, کیا وہ پلاننگ جو ہے وہ خیر کی طرف جاتی ہے یا جنگ کی طرف جاتی ہے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ جو اس وقت جنگ کے شعلے جو ہیں وہ بھڑک رہے ہیں, کیونکہ حوثیوں کی جانب سے جس طرح طاقت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے اور ایران کی جانب سے. ایک اور بات کو میں آگے بڑھا دوں. ناظرین, اس وقت کرمنل چارجز جو ہیں نتان یاہو کا انتظار کر رہے ہیں. جب یہ کرپٹ لوگ اقتدار میں پہنچا دیے جاتے ہیں یا پہنچ جاتے ہیں کسی طریقے سے بھی, پھر یہ ان کے لیے شیر کی سواری بن جاتی ہے. یہ اتریں اگر اقتدار سے تو اس کا اقتدار کا شیر ان کو کھا جاتا ہے, کیونکہ یہ جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں, انہوں نے جرائم کیے ہوتے ہیں. اور یہ اب اتنا ریمپنٹ ہو گیا ہے کہ ایون جو ٹروڈو, یہ جو پچھلا پرائم منسٹر تھا کینیڈا کا, اس پر بھی یہ الزامات تھے, مگر اس کو انہوں نے دبا دیا کہ جی کیا کہ اس نے فیورز لے کے, تحفے لے کے کچھ کمپنیوں کو فائدے پہنچائے, یہ کہا گیا اور پریس میں بھی آیا. اس پر تو بالکل نیکڈ چارج. اس کے بارے میں تو نتان یاہو کے بارے میں تو یہ کہا جا رہا ہے کہ جناب یہ اقتدار سے نکلے گا تو عدالت میں, اور عدالت سے سیدھا جیل میں جائے گا. ابھی ان کے, مجھے اگر میرا آپ سے ٹھیک ہے تو ایک ان کے پرائم منسٹر ابھی بھی جیل میں ہے یا ان کی ضمانت ہو گئی ہے, وہ بھی ماشاءاللہ جیل میں رہائش پذیر ہیں. اس حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو بہرحال اسرائیل ایک ہے تو بربری, تو اس کی رولنگ کلاس اتنی درندہ صفت ہے کہ ہم اس کو کسی طرح بھی کنڈون نہیں کر سکتے. مگر اپنے آپ کو عدالت کی پیشی سے بچانے کے لیے 400 معصوم غزہ کے لوگوں کو شہید کر دینا, یہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ یہ انسان ہیں؟ یہ ویسے تو بڑے اسپیک اینڈ اسپین سوٹ پہن کے آتے ہیں. ہاؤ کین دے ریٹائر ٹو ون نائٹ سلیپ؟ لوگوں کے قتل کے بعد ان کے جو ہے وہ جا کے آرام سے انہیں نیند کیسے آ جاتی ہے؟ اور میاں صاحب, کیا پوری دنیا میں یہی نہیں ہے کہ جرائم پیشہ لوگ جو ہے اقتدار میں آ کے پھر اسے چمٹ جاتے ہیں, کیونکہ وہ اتریں تو پھر ان کے کچے چٹھے سامنے آ جاتے ہیں, اور پھر پتہ چلتا ہے کہ یار یہ جو معزز لوگ تھے یہ تو سارے کے سارے کوئی منی لانڈر تھا, کوئی رشوت لیتا تھا. یہی نتان یاہو کا بھی معاملہ ہے میاں صاحب. دیکھیں قائد صاحب, نتان یاہو جو ہے اس کو میرا خیال ہے کہ کچھ نہیں ہوگا. وہ اس لیے کہ نتان یاہو جو ہے وہ جس مشن پر لگا ہوا ہے, جس گھنونے مشن پر, بلکہ اس کو مشن نہیں کہنا چاہیے, اس کو گھنونی کارروائی کہنی چاہیے, جس پر لگا ہوا ہے, اس کے پیچھے بڑی بڑی قوتیں ہیں, اور وہ ایک پورا منصوبہ ہے جس کی تکمیل کے لیے یہ سارا کچھ جو ہے وہ میدان سجا ہوا ہے. اور وہ غزہ کو ملیا میٹ کرنا چاہتا ہے, یمن کو ملیا میٹ کرنا چاہتا ہے, لبنان کو ملیا میٹ کرنا چاہتا ہے, پھر وہ جو ہے خدا نخواستہ عرب ممالک تک جو ہے وہ آنا چاہتا ہے اور مقدس مقامات کی طرف آنا چاہتا ہے. یہ تو ان کا ارادہ ہے, اس لیے میرا نہیں خیال کہ اس کو جو ہے وہ جنگی جرائم کی صورت میں کوئی نتائج بھگتنے پڑیں گے. اس کو گولی لگے گی یا کوئی جنگی جرائم کی بات ہی نہیں کر رہا. جنگی اس طرح ہی مرتے ہیں. وہ اسرائیل کی کورٹ میں مطلوب ہے, میں آئی سی سی یا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کی بات نہیں کر رہا. وہ اپنی کورٹ میں مطلوب ہے, اور اسرائیل میں یہ پریسیڈنٹ موجود ہے, بھلا سا نام ابھی شاید یاد آ جائے, ان کے پرائم منسٹر ماشاءاللہ کرپشن چارجز میں اندر رہ چکے ہیں یا آج کل بھی اندر ہیں. اندر تو وہ ضرور ہوئے ہیں, یہ میں اس کو کنفرم کرتا ہوں. اب وہ ہیں یا اب انہوں نے اپنی سزا کاٹ لی, علیحدہ بات ہے. وہ اپنے ملک میں مطلوب ہے عدالتوں کو, اور وہ جو یہ ایمرجنسی نافذ کر کے جو ہے وہ لے لیتا ہے, ریلیف لے لیتا ہے, وہ اسرائیل کی عدالت اسے اندر طلب کر کے پوچھ رہی ہے کہ یہ جو تو نے وارداتیں کی ہیں ادھر آ ذرا اور ہمیں بتا.
یا تو پھر آ کے تو ضمانت کرا ایئرپورٹ پہ کچھ کر. کے درندے جو ہے نا ان کا علاج تو ہونا چاہیے. ایک درندہ ہمارے پڑوس میں بھی ہے جس کو مودی کہتے ہیں, وہ بھی دیکھیں نا وہاں پر جو ہے وہ مسلمانوں کے خلاف جس طرح لگا ہوا ہے, جس طرح مسلمانوں کے خلاف سازش ہو رہی ہے, اور وہاں پر دنگے جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں معاشر میں, اور وہاں پر جو ہے ٹھیک ٹھاک قسم کے فساد شروع ہو چکے ہیں, مسلمانوں کے خلاف فلمیں بنائی جاتی ہیں, مذاق اڑایا جاتا ہے. یہ بھی جو درندگی ہے, اور وہاں پر جو ظلم و جبر کے پہاڑ جو ہے وہ توڑے جا رہے ہیں اقلیتوں پر, یہ بھی جو درندگی ہے. اور بھارت کے اندر جو ہے وہ جس طرح آگ لگی ہوئی ہے اور آگ لگ رہی ہے وہ مودی کی درندگی کی وجہ سے لگ رہی ہے. اس طرح کے درندے جو ہے نتن یاہو جو ہے وہ اس طرح کا ہو گیا یا مودی ہو گیا, یہ نہ صرف دنیا کے امن کے دشمن ہیں بلکہ یہ اپنے خود دشمن ہیں, اپنے خطے کے دشمن ہیں. ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ جب آگ لگتی ہے تو اپنا گھر بھی جل جاتا ہے. اور انڈیا جو دوسرے ملکوں میں پاکستان کے اندر گردی کر رہا ہے اور اس کے اندر بھی جو ہے وہ آگ لگی ہوئی ہے, اور وہ آگ جو ہے اس کو بھی جلا کے راکھ کر دے گی. 19 سے زائد وہاں پر جو ہے وہ تحریکیں چل رہی ہیں.